السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد احمد حاکم سنگھ کے قبول اسلام کی سچی کہانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا پیدائشی نام حاکم سنگھ ہے۔ میں سناتن دھرم کے سوریا ونشی گوتر خاندان میں گاؤں درون جمہانی تحصیل ٹھاٹری ضلع ڈوڈا ریاست جموں کشمیر میں 1969 میں پیدا ہوا۔ میرے دادا جی کا نام روپا چودھری تھا۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے رئیس زمیندار تھے۔ میرے پتا والد کا نام بدری ناتھ ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میری دادی کے انتقال کے بعد دادا روپا چودھری نے دوسری شادی کی، جن سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے۔ اس طرح سے میرے والد صاحب کے 2 بھائی اور 1 بہن اور بن گئے۔ میرے والد صاحب کو دادا نے سینٹرل واٹر کمیشن CMC محکمے میں نوکری دلائی تھی، لیکن کچھ عرصہ بعد زمینداری کا زیادہ کام کاج ہونے کی وجہ سے دادی کے کہنے پر والد صاحب سے نوکری چھڑائی گئی۔ اب والد صاحب نے کھیتی باڑی کا کام کاج سنبھالا اور اسی دور میں والد صاحب کی شادی بھی کی گئی۔ اس طرح ہم 5 بھائیوں اور 1 بہن نے اپنے ماں باپ کے گھر جنم لیا۔ مجھ سے 1 بھائی اور 1 بہن بڑے ہیں، 3 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میں بچپن سے ہی دھارم وچار، دینی ذہن اور صفائی پسند ہوں۔ اپنے آبائی دھرم مذہب کا پورا مطالعہ بچپن سے ہی کرتا رہا ہوں۔ برہم سوتر ایکم برہما دوتے نستے ناہی ناناستے کنچن کی مالا تسبیح غور سے جب بھی جپا یعنی پڑھا کرتا تھا تو سکون محسوس کرتا تھا، لیکن جب سماج میں لوگوں کے اس کے بالکل الٹ کرتے دیکھتا تو مایوسی کے عالم میں کھو جاتا۔ بڑے بڑے ہندو سناتن دھرمی اسکالرز کو مختلف اوتاروں اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے دیکھ کر پریشانی کے جال میں پھنسا رہتا تھا۔ یہی ایک خاص وجہ تھی جو اپنی قوم کی ریتی رواج یا سوسائٹی کے اثرات قبول کرنے سے 12-13 سال کی عمر سے ہی مجھے روکے ہوئے تھی۔ زندگی کے اسی دور میں ایک نئی گھٹنا واقعے نے دل کے دروازوں کو مزید وا کیا۔ 1980 کی بات ہے، جمعہ کا دن تھا۔ میرا ننہیال پرنوت گاؤں میں ہے۔ میرے والد اور والدہ پرنوت گئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے حکم کے مطابق اسکول سے چھٹی کے بعد پرنوت پہنچ گیا۔ نانی نے مجھ سے کہا کہ گیہوں کی کٹائی ہو رہی ہے، آپ کے والد والدہ کھیت پر ہیں، آ وہی جائیں اور ساتھ میں پانی کا ایک گاگر بھی ساتھ لے جائیں۔ میں پانی کی گاگر لے چلا۔ کچھ دور جا کر 2 بوڑھی عورتیں گیہوں کاٹتی ہوئی نظر آئی۔ تپتی دھوپ میں مجھے دیکھ کر انہوں نے پانی پلانے کو کہا۔ میں ان کے لیے اجنبی تھا۔ پانی پینے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہوئے بڑھیا پوچھتی ہے کہ آپ کا نام؟ میں نے بتا دیا۔ والد کا نام؟ وہ بھی بتا دیا۔ یہاں کس کے گھر آئے ہو؟ میں نے ایک بھگت عبادت گزار گھرانے کے ایک بڑے آدمی کا نام بتایا کہ اس کے گھر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بڑھیا نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ مجھے حق کی تلاش تو پہلے ہی سے تھی، اب میں تحقیق کے ایک اور سمندر میں جا پہنچا۔ یہ بھید بھاؤ جو کہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی مجھے دیکھنے کو ملا۔ دل سوچنے پر مجبور ہوا کہ پہلے تو ان بوڑھیوں نے مجھے مجبور کر کے پیاس کی وجہ سے بے تابی سے پانی پلانے کے لیے پاس بلایا، لیکن تعارف سنتے ہی ان کی پیاس کہاں چلی گئی؟ وہ کون سی خوبی ہے جو ان میں ہے اور اس گھر میں نہیں ہے جس گھر کے بڑے آدمی کا نام میں نے لیا تھا؟ یا پھر مجھ میں ہی وہ کون سی خامی ہے جسے دیکھ کر انہوں نے ایک دم ہاں کو نہ میں بدل دیا؟ میرا وقت بھی برباد کیا اور میرا پانی بھی ہاتھ دھونے میں ضائع کیا۔ میں تو ہر روز نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑوں میں اسکول جایا کرتا ہوں اور یہ بڑھیا تو میلے
میلے کچیلے کپڑوں میں ہے۔ نسوار کے استعمال سے اس کے دانت کالے سیاہ ہو چکے ہیں، منہ سے نسوار کی بدبو آ رہی ہے، سر کے بالوں کی یہ حالت ہے کہ مشکل سے مہینے میں ایک بار ہی نہاتی ہوگی۔ یہ کون سے اور کس قسم کے لوگ ہیں؟ اس قسم کے بہت سے خیالات دل میں ابھرتے رہے۔ سوچتے سوچتے میں اس کھیت میں پہنچ گیا جہاں میرے ماں باپ کئی دیگر لوگوں کے ساتھ گیہوں کی کٹائی کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر والد صاحب میرے پاس پانی پینے پہنچے۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور پیش آمدہ واردات کے بارے میں علیحدگی میں سنجیدگی سے بتایا۔ سب کچھ غور سے سننے کے بعد والد صاحب نے مجھے سمجھانے کی اپنے حد تک بھرپور کوشش کی۔ کئی من گھڑت اور بے سند مثالیں اور قصے کہانیاں سنائی۔ ہندو سماج یعنی سناتن دھرم میں اونچ نیچ اور جاتی داد یعنی ذات پات کے اس بھید بھاؤ کو لے کر کئی بے سند کتابوں کے حوالے بھی دیے، لیکن میرے دل میں ایک بات بھی نہیں اتری، بلکہ ایک اور نئی پریشانی پیدا ہوئی کہ ہمارے سماج میں کچھ لوگ اپنے آپ کو پاک دامن یعنی شدھ اور دوسروں کو ناپاک یعنی اشدھ ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہوا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے کبھی سکھ برادری میں جا کر، تو کبھی پنڈت برادری میں، تو کبھی راجپوت برادری میں، تو کبھی میگ برادری میں جا کر تحقیق کی، جس سے مجھے یہ معلومات ہوئیں کہ اچھوت یعنی اشدھ ناپاک، جن کا نام گاندھی جی نے ہریجن یعنی ایشور کے بیٹے رکھا تھا، جب تک وہ ہندوؤں میں رہیں گے وہ انسانوں جیسے شرف و وقار سے محروم ہی رہیں گے، کیونکہ ہندوؤں کی مذہبی تعلیم کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اچھوت ہندو برادری سے نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ نہ تو ہندوؤں کے مندروں میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ان کے کنووں اور نلوں سے پانی لے سکتے ہیں جن سے اونچی ذات والے ہندو لیتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں اور نہ رہ سکتے ہیں۔ دور افتادہ دیہاتوں میں تو اب تک اونچی ذات والے ہندو بہت تھوڑے معاوضے پر ان سے خدمات لینا اپنا جائز حق سمجھتے ہیں۔ ہریجنوں کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اور لوگوں کی مانند جوتے چپل پہن کر چل پھر سکیں۔ 120-25 ملین یہ اچھوت ہندوستان میں تمام پس قبائل سے بھی پستر لوگ ہیں اور صرف اونچی ذات والوں کے نوکر چاکر اور خادم سمجھے جاتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اچھوت اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو انہوں نے پچھلے جنم میں کیے تھے، اور پھر بعض ادیان علم کو صرف پروتوں، پجاریوں اور ایک مخصوص طبقے تک محدود رکھتے ہیں، اور ان ادیان کی اساس اس تصور پر ہے کہ ایشور خدا نے انسان کو مختلف طبقوں میں اس لیے جنم دیا ہے کہ بعض طبقے اس کے محبوب اور بعض طبقے اس کے مبغوض ہیں۔ چنانچہ مشہور ہندوستانی فلسفی منو نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھ سے کھتڑی کو، ران سے ویش کو اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ان کی نظر میں بعض طبقے پس ہیں اور انہیں پس ہی رکھا جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی باب کے نمبر 51 میں یہ لکھتا ہے، ایشور نے شودر کو صرف ایک فرض نبھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بلا چون چراں برہمن، کھتڑی اور ویش کی خدمت کرتا رہے۔ اسی طرح وہ لکھتا ہے کہ اس لیے وہ برہمنوں کو حکم دیتے ہیں کہ شودر کے سامنے وید نہ پڑے۔ یہ سب باتیں جن کی میں تحقیق کرتا گیا مجھے دن بدن اچنبھے اور حیرت میں ڈالتی گئی۔ رفتہ رفتہ مجھے سماج کی ہر بڑی ذات والے سے نفرت ہونے لگی، غور و فکر کے نتیجے میں الجھن بڑھتی گئی اور میں تنہائی پسند ہو گیا۔ بچپن ہی سے میرا نصب العین تھا اپنی ذات کے عرفان کے ساتھ کائنات کے وجود میں لانے والے کی معرفت کے حصول کے بعد اس بات کی واقفیت کہ اس ہستی کی عبادت کیسے کی جائے۔ اس کھوج میں مجھے کبھی سکھ بننا پڑا، کبھی عیسائیوں کی مجالس میں جانا پڑا، تو کبھی ست سنگھ آنند مارگ کے درس سننے پڑے، مگر توحید پر مبنی برہم سوتر کے خلاف شرک میں سب کو ہی ملوث پایا۔ اس کے علاوہ چھوت چھات، بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کی لعنت میں بھی سب کو گرفتار پایا۔
ہندو سماج کو اس تضاد عملی پر غور کرنا چاہیے۔ میں ہندو سماج میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور پرستش کرتے دیکھ کر پریشان ہوا اٹھتا اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جیتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے کہ 1981 میں گورنمنٹ مڈل اسکول میں 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیوی دیوتاؤں سے چڑ تھی، لیکن ماں باپ نے کسی دیوتا کی منت مانتے ہوئے میرے سر کے بال کٹوا کر ایک لمبی چوٹی سر پر چھوڑ دی تھی کہ ہمارا بچہ ٹھیک ٹھاک صحت مند رہے تو ہم یہ چوٹی دیوتا کے دربار میں جا کر کٹوائیں گے اور وہاں بکرے یا بھیڑ کی بلی قربانی بھی کریں گے۔ مجھے تو اس چوٹی سے نفرت اور چڑ تھی ہی۔ بچے الگ میری چوٹی سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسکول میں نے بچوں کی شرارت کا بہانہ بنا کر اپنے سر کی اس لمبی چوٹی کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں جکڑ کر پوری طاقت سے اکھاڑ ڈالا اور اسکول کے باہر ایک کھیت میں اس چوٹی کو جا پھینکا۔ اس عمل سے میرا سارا سر لہو لہان ہو گیا۔ چوٹی کی جگہ پر ایک گہرا زخم بن گیا۔ اسکول کے کچھ سینئر طلبہ نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کی اطلاع اسکول کے ذمہ داروں کو دی۔ اسکول کا اسٹاف مجھے دیکھنے کلاس میں آیا۔ مجھے خون سے بھرے دیکھ کر انہوں نے مجھے سنبھالا۔ میرے بڑے بھائی مول اراج جی کو بھی پتہ چلا، وہ بھی آئے۔ وہ بھی حیران تھے کہ اتنے سارے بالوں کا گچھا کیسے اکھڑ سکتا ہے۔ کئی استاد اور بچوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی دکھی تھے کہ والدین جب گھر میں پوچھیں گے تو وہ اس کا کیا جواب دیں گے۔ بہرحال بڑے بھائی نے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر کھیت میں جا کر چوٹی کو ڈھونڈ نکالا اور گھر آ کر والدین کو پوری بات بھی سنائی اور چوٹی بھی دکھائی۔ والدین مجھے دیکھ کر بہت گھبرائے کہ نہ جانے میرے دماغ پر اس زخم کا کیا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ دیوتا کی ناراضگی کا مسئلہ علیحدہ تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو مصیبت میں گھرا سمجھنے لگے۔ مجھے یہ بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ زخم کی وجہ سے سر میں درد ہے۔ دیوتاؤں کی تو مجھے بالکل ہی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی عقیدت سے میرے مولا کریم نے مجھے پاک رکھا۔ 1982 میں 6ٹھی کلاس میں پہنچا تو ہمارے اس گورنمنٹ مڈل اسکول میں محمد شریف شیخ صاحب گاؤں رودرانہ بھدروا سے ٹرانسفر ہو کر آئے۔ یہ اگرچہ کلین شیو تھے اور ان کی شکل و صورت ہندوؤں ہی جیسی تھی، لیکن بول چال میں، رہن سہن میں اور پڑھانے میں دوسرے اساتذہ سے مختلف تھے۔ میں ان کی ہر بات اور کام پر نظر رکھتا تھا۔ اتفاق سے انہوں نے میرے ننہیال پرنوت گاؤں میں نانا ہی کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا، جس کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے۔ تعلیم میں ذہانت کی وجہ سے سب اساتذہ مجھے پسند کرتے تھے۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور استادوں کی مذہبی روش پر بھی نظر رکھتا۔ اپنوں کے عبادت کے طور طریقے سے تو میں واقف تھا ہی، اب مجھے اپنے ان نئے استاد کے مذہبی طور طریقوں پر نظر رکھنی تھی۔ اتفاق سے ایک دن میں اپنے ننہیال پرنوت گیا۔ میں نے دیکھا کہ ماسٹر محمد شریف شیخ صاحب کچھ اٹھک بیٹھک سی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ میں دروازے سے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ نانی سے پوچھا کہ ماسٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا مذہب اسلام ہے، یہ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ایشور خدا کو اسی طرح سے یاد کرتے ہیں۔ میں پھر جھانک کر دیکھنے لگا کہ ان کا دیوتا کہاں ہے، وہ کس کی طرف متوجہ ہیں۔ کوئی تصویر، کوئی مورتی، کوئی نقشہ جو سامنے ہو میں اسے دیکھوں، لیکن کافی دیکھ کے بعد بھی میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ اس طرح میرے لیے تحقیق کا ایک اور نیا دروازہ کھل گیا۔ نماز کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ہندو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں کسی نے نماز کیوں نہیں سکھائی؟ مسلمانوں نے نماز کیوں سیکھی؟ یہ مسلمان 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے عقیدت مند کیوں نہیں ہیں؟ یہ سب تو ماسٹر صاحب سے میں پوچھ نہیں سکتا تھا۔
اس وقت میں کم عمر تھا اور ماسٹر صاحب سخت مزاج کے تھے، اس لیے میرے دل کی بات میرے دل ہی میں رہ گئی، لیکن اس بات نے مجھے اور خاموش مزاج بنا دیا۔ 1985 میں نے ماڈل ہائی اسکول بھلیا میں 9ویں کلاس میں داخلہ لیا۔ یہ اسکول ہمارے لیے اس اعتبار سے نیا تھا کہ اس اسکول میں ہندو مسلم دونوں قسم کے طالب علم پڑھتے تھے۔ میری کلاس میں 4 مسلمان لڑکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ بھی ایک نئی چیز تھی کہ یہ لوگ آپس میں السلام علیکم اور ہمیں السلام علیکم کے بجائے آداب عرض کیوں کہتے ہیں۔ اس اسکول میں اکثریت چونکہ ہندو طلبہ اور اساتذہ ہی کی تھی، اس کی وجہ سے یہ مسلمان طالب علم کچھ دبے دبے سے رہتے تھے۔ میں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ اس پر ہمارے یہ مسلمان دوست بہت خوش ہوئے۔ ایسا مجھے انہیں السلام علیکم کہنے ہی کی عادت پڑ گئی اور اس طرح میری ان سے بے تکلفی بڑھتی گئی۔ میں نے ان سے السلام علیکم کا مطلب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب ہے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، لیکن دریافت کرنے پر وہ قرآن کا ترجمہ اور تشریح نہیں کر پائے۔ دل میں سوالوں کا ایک سیلاب تھا جن کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماحول مجھے بے تاب کیے ہوئے تھا۔ 1986 میں نے میٹرک فرسٹ گریڈ میں 750 نمبرات میں سے 506 نمبرات حاصل کر کے پاس کیا۔ میں نے پی یو سی میں میڈیکل سبجیکٹ لے کر داخلہ لیا۔ میرا مزاج حقیقی معبود کا متلاشی تھا۔ ذہنی پریشانی بڑھتی گئی، جیسے تیسے میں صرف 10 جمع 2 تک ہی پڑھ سکا، یعنی 12 تک۔ آگے پڑھنے کی تمنا ختم ہو گئی۔ معبود حقیقی کی تلاش کے لیے 1999 سے 1995 تک برابر کھوج میں لگا رہا۔ اس بیچ گورنمنٹ سروس کے لیے 1-2 بار آرڈر بھی آئے، لیکن کبھی دل کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اپنے سے اوپر صرف مالک حقیقی کو ہی دیکھنا پسند کرتا تھا۔ اسی خیال سے سروس جوائن ہی نہیں کر پاتا۔ نومبر 1992 میں میری شادی ہوئی۔ اسی دور میں نے فارماسسٹ کا کورس کیا۔ اپریل 1995 میں نے باتھری گاؤں میں میڈیکل شاپ شروع کی۔ اس وقت اس علاقے میں ملیٹنسی زوروں پر تھی۔ علاقہ اگرچہ کافی بڑا تھا لیکن دکانیں صرف 8-10 تھی، ان میں صرف میں ہی ہندو تھا۔ پورے علاقے میں 5% ہی ہندو لوگ بستے تھے، 95% مسلمان پورے علاقے میں موجود تھے۔ میرے ارد گرد کے مسلمان دکاندار اذان سنتے ہی مسجد کی راہ لیتے۔ میں اکیلا پورے بازار میں رہ جاتا۔ کبھی فوج کبھی سٹاف کے جوان آ کر میری دکان کے باہر بینچوں پر بیٹھ جاتے۔ ان کی زندگی بندروں کی سی لگتی تھی، جو ملا کھاتے، جو منہ میں آیا بکتے، جسے چاہا لوٹتے، جسے چاہا مارتے پیٹتے اور جسے چاہا ستاتے۔ نہ اپنا پتہ، نہ اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ۔ اپنی ماں بہن کو گالی، دوسروں کی ماں بہن کی ایسی کی تیسی بکتے پھرتے۔ البتہ میں جب ان سے پوچھتا کہ فلاں شخص کیوں خاموش ہے تو جواب ملتا کہ خود اسی سے پوچھو۔ تعارف ہونے پر نام ہی سے پتہ چل جاتا کہ وہ مسلمان ہے۔ میں حیران رہ جاتا کہ جس مستی سے دوسرے لوگ آرمی میں رہ رہے ہیں، یہ آدمی اس موج مستی سے کیوں دور رہتا ہے۔ میری دکان کے ساتھ ہی نثار احمد ملک کا ٹی سٹال کا کام تھا۔ میں نے جب ان سے لفظ مسلمان کے معنی اور مطلب پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے شخص کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد میں جا کر آپ زور زور سے اذان دیتے ہیں، اذان کا کیا مطلب ہے، ذرا مجھے سمجھائیے۔ نثار احمد ملک صاحب نے میرے کہنے سے نہ صرف نماز کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا بلکہ اس کا پورا ترجمہ مجھے لکھوا دیا۔ نماز کے بارے میں جانکاری سے میرے دل کے اندر برہم سوتر کا مفہوم تازہ ہو گیا، کیونکہ نماز میں پڑھی جانے والی ایک سورت سورہ اخلاص کا معنی اور مفہوم بھی یہی تھا۔ مجھے برسوں سے اسی کی تلاش تھی۔ میں جب کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا تو وہاں کچھ توحید کے راز بھی ملتے تھے، لیکن سماج کے لوگوں کو اس کے بالکل برعکس دیکھ کر دم گھٹنے لگا تھا۔ لیکن آج تو میں بے حد خوش تھا، مجھے ایک نیا راز ہاتھ لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مسلمان بھائیوں نے اس راز کو میرے آباء و اجداد سے چھپائے رکھا تھا۔ اب میں نے بھائی نثار احمد سے پوچھا،
اسلام آپ کا مذہب ہے، سنا ہے اسے قبول کرنے کے لیے 6 کلمے پڑھنے پڑتے ہیں۔ میرے ہندو بھائی ان کلمات کا نام لینا، پڑھنا اور سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں بچپن میں اپنی برادری میں ایک علاقے میں بطور مہمان گیا۔ وہاں شام کو ہم برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک گاؤں کی مسجد سے اذان کی آواز زور زور سے آنے لگی۔ میں نے میزبان سے استفسار کیا کہ یہ کون ہے جو اتنی زور زور سے چلا رہا ہے؟ میں اذان سے واقف نہیں تھا۔ خیر، میزبان نے فوراً کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے کہا، حاکم سنگھ فوراً کان بند کر لو، ہمیں اس آواز کو نہیں سننا چاہیے۔ میں نے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ اگر یہ مصیبت ہے تو اس مصیبت سے میں بھی بچ جاؤں، لیکن دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ چلانے والے لوگ بھی تو انسان ہی ہیں، انہیں کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں ہی اسی سن کر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ 1992 میں اس اذان سے ڈرنے کا بھی پردہ فاش ہو گیا۔ جب نثار احمد ملک صاحب نے اذان کا ترجمہ کر کے مجھے بتایا، میں نے ان 6 کلموں کے بارے میں بھی جاننا چاہا تو انہوں نے شوق سے 6 کلمے لکھوائے اور ان کا معنی اور مطلب بھی اچھی طرح سمجھایا۔ ان کلموں کو سمجھنے کے بعد میرے دل کی گتھی کھلنے لگی اور دل کی دنیا آباد ہونے لگی۔ میں نے بہت پہلے قرآن میں پڑھا تھا کہ سلمال دویب جزیرے میں ایک آنتھم آخری مہارشی کلکی اوتار وشنو ویش کے گھر میں جنم لے گا۔ وہ پوری دنیا انسانیت اور دنیا جنات کے اوتار ہوں گے، اونچ نیچ گورے کالے کے بھید بھاؤ کو ختم کر دیں گے، ایک ماہ پربھو کی عبادت کرنے کا پرچار تبلیغ کریں گے۔ آنتھم آخری مہارشی کلکی اوتار کی ماتا ماں کا نام سومتی ہوگا۔ کلکی اوتار اناروں اور کھجوروں والی جگہ میں پیدا ہوگا۔ آنتم آخری مہارشی کلکی کی پیدائش عظیم ترین فرزند کے ہاں ہوگی۔ کلکی کی تعلیم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک پہاڑی میں پرسورام سے تعلیم حاصل کرے گا۔ آنتھم آخری مہارشی کلکی شوا سے گھوڑا حاصل کرے گا۔ کلکی اپنے 4 رفیقوں کے ہمراہ شیطان کو مات دے گا۔ آنتھم آخری مہارشی کلکی اوتار فرشتوں سے امداد حاصل کرے گا۔ کلکی خوبصورتی میں لاسانی ہوگا۔ آنتم آخری مہارشی کلکی کا جسم معطر ہوگا۔ کلکی کی یوم پیدائش 12 تاریخ کو ہوگی۔ آنتم آخری مہارشی اچھا گھوڑ سوار اور حامل تلوار ہوگا۔ اس کے والد اس کی پیدائش سے قبل اور والدہ اس کی پیدائش کے کچھ سمے مدت بعد اس جہان فانی کو خیر آباد کہیں گے۔ جگت گر رونمائے عالم کے پاس ایک برق رفتار گھوڑا ہوگا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا۔ پران تمام دنیا کو 7 دویپوں جزیروں میں تقسیم کرتا ہے۔ عرب سلمال دویپ جزیرے میں واقع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جگت گریا نیشر یا انتم آخری مہارشی کلکی اوتار عرب میں، کلکی اوتار یہ نبی کو کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوں گے۔ وشنو ویش وشنو بھگت، وشنو کے معنی خدا اللہ کے ہیں، بھگت کے معنی اللہ کے بندے کے ہیں۔ اس طرح ایشور کی یا وشنو کی بھگتی عبادت کرنے والے کو وشنو بھگت اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور یہی معنی عبداللہ کے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام نامی ہے۔ کلکی یعنی نبی کی والدہ محترمہ کو سومتی کہا گیا ہے، جس کے لغوی معنی شانتی یا امن کے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناروں اور کھجوروں والی جگہ میں پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عرب کے عظیم فرزند عبد المطلب کے گھر میں ہوئی، جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پہاڑی پر ایک غار میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم حاصل کی، یعنی ان پر وحی نازل ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال سے براق حاصل کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 رفیقوں ابو بکر، عمر،
عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد سے بت پرستوں کو مٹا کر شیطان کو مات دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد حاصل رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک بھی انتہائی معطر اور ان کا پسینہ انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اچھا گھوڑ سوار ہونا ثابت ہے اور آپ اپنے ہمراہ تلوار رکھا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں میرے ذہن و قلب میں پہلے ہی سے نقش تھی، جن کو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا۔ اس لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا، کیونکہ میں ایکم برہما دویتنا نستے ناہی نہ نست کنچن کی مالا تو جیتا یعنی پڑھتا ہی تھا۔ مجھے صرف انتم آخری مارشی کلکی یعنی آخری نبی جگت گرد عالمی رہنما نشر محمد کی تصدیق چاہیے تھی، جس کے میں انتظار میں تھا۔ وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پورے طور طریقے سے حاصل ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، وہ میرے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر گئی۔ قرآن سمجھنے کے لیے میں نے قرآن مجید ہندی مترجمہ، عربی متن ترجمہ مولوی فتح محمد خان صاحب جلندری، تصحیح مولوی عبد المجید سرور صاحب حاصل کیا۔ میں اب صبح و شام قرآن مجید کا مطالعہ سوچ سمجھ کر کرنے لگا۔ جب بھی قرآن مجید پڑھنے بیٹھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ اس میں مجھ سے ہی ہدایت کی راہ پر آنے کو کہا جا رہا ہے اور عذاب کی دھمکی بھی مجھے ہی دی جا رہی ہے۔ ہدایت کی راہ پر آنے کے بعد نیک عمل کرنے پر جن انعامات کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ سب مجھے ہی بتائی جا رہی ہے۔ میرے دل نے میرے جسم کو کوسنا شروع کیا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ آپ نے آخری پیغمبر پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اتاری گئی ہے، جس کے ذریعے اخروی اور ابدی زندگی سنور سکتی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس پر عمل نہیں کیا گیا تو منافقوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ جو بھی خدائی علم حاصل ہوا ہے فوراً اس پر عمل کر اور دیر نہ کر۔ اگر موت نے کسی وقت آدھا بوچا تو وقت نکل چکا ہوگا، تحقیق ہی ہاتھ لگے گی، عمل ہاتھ سے جا چکا ہوگا، پھر اس پروردگار کے ہاں کیا جواب دے گا۔ کئی روز تک میں اسی غور و فکر میں لگا رہا۔ بت پرستی کی ہر قسم کا تو میں بچپن ہی سے منکر تھا، اب صرف مجھے اپنی رفیق حیات کے قلب میں اس بات کو اتارنا تھا۔ بیچاری معصومہ کو نہ میں اپنے بیچاری یعنی میری بیوی کو نہ اپنے مذہب کا پتہ تھا اور نہ کسی اور مذہب کا، اس لیے میں اسے ہر روز کچھ نہ کچھ دینی بات سنا دیتا اور اسے یقین دلاتا تھا کہ یہ جو میں باتیں سناتا ہوں یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے راجے مہاراجا جاؤں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس پر ہر انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس مذہب کی پائے تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمیں جس انتم آخری مارشی کلکی اوتار جگت گرد عالمی رہنما نشز وغیرہ کی آمد کا انتظار تھا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کلکی اوتار بالکل ہم معنی شخصیت ہیں جو اس دنیا میں باب مقام سلمال ودیب عرب جزیرے میں تشریف لائے اور اس دنیا فانی سے تشریف بھی لے گئے ہیں۔ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی، ہم تک اس علم کو کسی نے پہنچایا ہی نہیں۔ اب جب کہ ہم کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے تو ہمیں اسلام قبول کرنے میں پہل کرنی چاہیے اور پھر ان تمام اصحاب کو بھی آگاہ کرنا چاہیے جو کل کی اوتار کے ظہور کے منتظر ہیں۔ انہی شب و روز کے درمیان میں نے ایک رات خواب دیکھا جو اس طرح سے تھا۔ تو دوستوں معذرت کے ساتھ ویڈیو کی طوالت کو دیکھتے ہوئے باقی کا پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ نیکسٹ پارٹ بھی لازمی سنیے گا۔